الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. نہایت قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ سورۃ الاعراف جو ہے شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تعارف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس میں 5 آیات ہیں۔ ان کے علاوہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، اور 5 آیات میں سے جو پہلی آیت ہے وہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ الاعراف کی 76 آیت نمبر وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، یہ والی آیت جو ہے۔ اس کے علاوہ کی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ مکیاں ہیں۔ اس سورت میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ آراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی جو آیت نمبر 46 ہے، اس میں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک جگہ جو ہے اس کا نام ہے اعراف، اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الاعراف بھی ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور انہیں جھٹلائے جانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل کرنے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ اور اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا وجود، وحی، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اعمال کی جزا ملنے کی تفصیل کے ساتھ اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی کرنا کس قدر ضروری ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ اس صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا، یہ بھی صورت میں پڑھیں گے۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان بھی ہے۔ کفار اور مشرکین کے آخری انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو، اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بھی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مزید 7 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعام بن بعور کا واقعہ بھی اس صورت مبارکہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد، مکارم اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف اپنے سے ماقبل صورت، یعنی اس سے جو پہلے صورت ہم نے پڑھی وہ کون سی تھی؟ سورۃ الانعام، جو کہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ سورۃ انعام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور سابقہ امتوں کی ہلاکت، یعنی کہ جو امتیں پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان کا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا، جبکہ سورۃ اعراف میں
ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم صاد. آپ کو پتہ ہی حروف مقطعات ہیں، ان کے مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. آگے کیا ہے؟ کتاب انزل الیک. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے. بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو. اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو. یہ اس کا ترجمہ مفہوم تھا. جانتے ہیں اس کی تفصیل کے بارے میں. اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کتاب انزل الیک، یعنی کہ اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس وجہ سے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں لوگوں کی سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے میں کوئی تنگی نہ آئے. آپ ان کفار کی مخالفت کی اور ذرا بھی پرواہ نہیں کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، فرمائی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف ڈر سنائیں. باقی کوئی آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، تو اس چیز کی آپ پرواہ بالکل بھی نہ کریں. اس آیت مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین اور تسلی اور حوصلہ افزائی دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو بھی درس اور سبق دیا گیا ہے کہ لوگوں کے نام ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے جو دین کی تبلیغ ہے اس میں اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. نیکی کی دعوت کا کام بھی ایسا ہی ہے، اس میں تکلیف تو ضرور آتی ہے، اور اگر تکلیف نہ ہو اور اگر یہ تنگیاں نہ ہو تو پھر اجر کیسے ملے گا؟ کیونکہ اجر تو اللہ نے ہمیں یہی سکھایا نا، کہ یہی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ دین کے کام میں مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں اور اعتراضات کرنے والے بھی بے شمار ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، تبھی درجات کو پانا ہے. تو کیا ہے کہ نیکی کے کام میں تو تکلیفیں آنی ہی آنی، اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ جو ہیں وہ تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں، اور بارہا بار ہم یہ واقعات پڑھ چکے بھی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے بھی. یہ واقعات ہمیں بتانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کو مضبوط کر لیں کہ دین کے جب خدمت کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے، اختلافات ہونے ہیں، معاملات ہونے ہیں، مشقتیں آنی ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے ہمارے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتایا، قرآن کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے صبر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو سابقہ انبیاء تھے انہوں نے صبر کیا، اور آپ نے بھی ایسی صبر کرنا اور پرواہ نہیں کرنی. تو یہ ہمیں بھی یہی سبق ہے کہ ہم نے بھی صبر کرنا ہے اور پرواہ نہیں کرنی کہ اس کو دین کی کیا دعوت ہے، اس نے کون سا ہماری بات مانی ہے. ایسا نہیں کرنا، اپنا کام پورا کری جانا ہے، اپنے رب کو راضی کرتے جانا ہے. اللہ نے چاہا تو سامنے والے کے دل کو بھی نرم کر دے گا. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کو جادوگر قرار دینا، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا، یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، آپ کو جادوگر، کاہن، شاعر کہنا، آپ سے جنگ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمولی سی چیز ہے، اور انہیں برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے.
آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ آج کے مومنین اور مسلمین میں سے بھی یہی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال اور اعمال پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنے قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں یا بس پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں اور وقت گزارتے جا رہے ہیں؟ بیسک مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم جتنا بھی پڑھتے سنتے ہیں اس پر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے عمل شروع کر دیں اور اپنی زندگیوں کو سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک قرآن کی زندگی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں تو پھر قرآن پہ عمل ہو جائے گا۔ قرآن پہ عمل کرنا کوئی مشکل ترین بات نہیں ہے، بس کیا ہے کہ تھوڑا سا اپنی زندگی کا ہم نے یوں سمجھ لیں کہ لیول چینج کرنا ہے، یا اپنی سوچ تھوڑی سی بدلنی ہے، اپنے معاملات تھوڑے سے بدلنے ہیں۔ جہاں پہ غصہ آتا ہے وہاں پہ صبر کرنا ہے، جہاں پہ ہمیں برداشت کا حکم دیا گیا ہے وہاں برداشت کرنا ہے، جہاں برائی سے روکا گیا ہے وہاں برائی سے رکنا ہے، جہاں نیکی کرنے کی تبلیغ کرنے کا حکم ہے وہاں پہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے۔ بس یہ کچھ چند اہم چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں گے تو ہماری زندگی کیا ہے، پوری کی پوری قرآن بن جائے گی۔ ہمارا ظاہر قرآن، ہمارا باطن قرآن، ہمارا اول قرآن، ہمارا آخر قرآن، ہمارا دن قرآن، ہماری رات قرآن۔ کیا ہے کہ بس اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ دیکھیے زندگی تو ہم گزارتے ہی ہیں، گزار بھی رہے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا اخلاقیات معاملات ہر چیز ہمارے انبیاء بھی ایسے ہی کرتے تھے اور ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ قرآن اور اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے، جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا ویسا وہ کری جاتے تھے۔ مشکلات آتی صبر کرتے تھے، غربت بھی آتی، کبھی تنگ دستی بھی آتی، کبھی رزق کی کمی بھی ہوتی، کبھی معاملات بھی ہو جاتے، کبھی بیماری بھی آ جاتی، کبھی کئی معاملات ہو جاتے، کبھی دکھ بھی آتے، کبھی اولاد کے، کبھی خاندان کے، کبھی کسی کے، کبھی کچھ، کبھی اپنی ذات سے ریلیٹڈ، کبھی ماحول سے ریلیٹڈ، کبھی کیا ہے ہمسایوں سے ریلیٹڈ معاملات ان پہ بھی آتے تھے۔ لیکن کیا ہے انہوں نے ہمیں ایک ہی سبق دیا، صبر صبر صبر، ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کریں۔ لیکن آج ہم اپنی مشکلوں میں تنگیاں کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب ہمارے پہ یہ مشکلات آتی ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں اس مشکل میں کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں دن رات کھولتے ہیں یا دن میں ایک بار کھولتے ہیں یا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو آیا کہ ہم اس تعلق میں کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، کس بنا پہ عمل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پہ صبر کر رہے ہیں؟ کیا مشکلات میں ہم اللہ کو پکار رہے ہیں؟ لوگوں سے گلا شکوہ تو نہیں کر رہے؟ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو آیا کیا ہم اس کے ساتھ آگے سے اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں اور زیادہ غصہ کر رہے ہیں؟ جہاں پہ غصہ کرنے، غصے کو پینے کا حکم ہے وہاں پہ ہم غصے کو پی رہے ہیں۔ یہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا، کئی بار ہم پڑھیں گے بھی، والقاظمین الغیظ، کہ اپنے غصے کو پینے والے۔ تو کیا غصے کو پینے والے بن رہے ہیں یا پھر اپنے غصے کو اپنے اوپر ہیوی کر رہے ہیں، یا پھر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، یا پھر اپنے نفس کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیوں کو بس ضائع کر رہے ہیں، بس صبح سے شام ہوگی بس وقت گزار رہے ہیں؟ آیا کہ ہمیں بس انہی چیزوں کا محاسبہ کرنا ہے، اور یہی چیزیں اگر ہم اس قرآن کے مطابق یعنی کہ صبر، حوصلے، تحمل اور برداشت کے ساتھ اللہ سے رجوع کر کے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اٹ مینس کہ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن پہ گزارنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا قرآن، یہ جو ہم قرآن کو کھولتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق ملی ہے کہ نہیں ملی؟ کہ بس عبارت پڑھتے جا رہے ہیں، عبارت سنتے جا رہے ہیں، بس روٹین بنی ہوئی ہے، یہ کلپ سنا وہ سنا، یہ کیا وہ کیا۔ آیا کہ کیا یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں شامل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو بہت غور اور فکر کرنے کی بات ہے، بہت غور اور فکر کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے کانوں میں یہ الفاظ ڈلوائے ہیں اور ہمارے دل میں یہ سوال اٹھا ہے کہ آیا کہ یہ ہماری زندگیوں میں عمل آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں، اس سے پہلے کہ موت ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے ہم سدھر جائیں۔ اور سدھرنے کے لیے بہت محنتیں مشقتیں نہیں کرنی، بہت لمبے لمبے چلے نہیں کاٹنے، بس اپنی تھوڑی سی سوچ بدلنی ہے۔ بس جب جیسے ہی اپنی سوچ بدل دی جائے گی تو کیا ہوگا کہ ہماری زندگیاں قرآن، ہمارا ظاہر قرآن، ہمارا باطن قرآن۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 4،
وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قائلون کیا فرما رہے ہیں، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ یعنی کہ کیا ہے کہ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی جو آیت مبارکہ اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر سنانے، تبلیغ جاری رکھنے کا حکم فرمایا، اور امت کو کیا فرمایا کہ قرآن کریم کی پیروی کا حکم دیا۔ اب حکم الہی کی پیروی چھوڑ دینے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج، جو بھی ایسا کرے گا، حکم الہی کو چھوڑ دے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پچھلی قوموں کے انجام کی صورت کو بتاتے ہوئے اللہ پاک ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ دیکھو پچھلی قوموں نے کیا کیا، جنہوں نے نافرمانیاں کی تو ان کا کیا حال ہوا۔ تو کیا ارشاد فرمایا گیا کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جب کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو رات کا وقت تھا یا جب وہ آرام کی نیند سو رہے تھے، یا دن میں جب وہ قیلولہ کر رہے تھے اور وہ مصروفیت راحت میں تھے، یعنی سکون سے سو رہے تھے۔ نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی تھی، نہ ہی کوئی قرینہ کے پہلے سے آگاہ ہوتے، بلکہ اچانک آ گیا اور وہ بھاگنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اس سے کفار کو متنبی کیا جا رہا ہے کہ وہ اسباب امن اور راحت، یعنی امن کے سبب کو اور سکون پر غرور نہ کریں، ان پہ مغرور نہ ہو۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو دفعتاً نہ جاتا ہے، اچانک ہی آ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ کا عذاب یا اللہ کی پکڑ یا نعوذ باللہ من ذالک موت، یہ سب اچانک آنے والی چیزیں، پہلے دستک نہیں دیتی، بس مہینے بھر میں آ رہے ہیں صحیح ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، کل آنا ہے پرسوں آنا نہیں، اچانک ہی وقت آ جاتے ہیں۔ اس لیے بارہا بار پڑھ چکے ہیں کہ توبہ ساتھ اپنے خاتے اللہ کے ہاں کلیئر کرواتے چلیں، تاکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار ان کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی کہ بستی والوں پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار ان کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور وہ لوگ اپنے اوپر آنے والے عذاب کو دور بھی نہ کر سکے۔ خلاصہ آیت یہ ہے میری پیاری اور دینی بہنوں کہ عذاب آنے وقت انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، لیکن اس وقت اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ عذاب کو دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا یہ قبول نہیں ہوتا۔ ایمان یاس قبول نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ پہلے توبہ کر لی جائے، پہلے معافی مانگ لی جائے تو قبول ہو جائے گی، اور عذاب کو دیکھ کے معافی مانگے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جس کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے، یعنی اپنی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور تمہیں تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں، اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی، اور ان رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے، تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ یہاں علماء کیا فرماتے ہیں، یہ سوال و جواب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہ ہوگا۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت 119، وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی بد باطن کافر یہ کہہ سکے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ تبلیغ کا کام علماء جو ہیں بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، الحمدللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پھر بھی کوئی کہے کہ ہمارے تک تبلیغ نہیں پہنچی تو پھر تو بہت غلط بات ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7، وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے، یعنی قیامت میں ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ گچھ فرمانا
قانونی کارروائی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعے کی خبر نہیں ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو اصل واقعے کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے سوال جب کیے جائیں گے، جو انکار کریں گے اس لیے ان کے سامنے پوچھا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے تہمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا امت کی تعلیم کے لیے قانونی کارروائی تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ تھی۔ یہاں ہماری الحمدللہ 7 جو آیتیں ہیں وہ پوری ہوئی۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔